بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 36واں باب ہے کتاب النکاح، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نکاح متع اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالْمُؤَقَّةِ بَاطِلٌ وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمَوْلَى جَازَ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ وَكَذَلِكَ إِنْ زَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِغَيْرِ رَضَاهَا أَوْ رَجُلًا بِغَيْرِ رَضَاهُ وَيَجُوزُ لِابْنِ الْعَمِّ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ نَفْسِهِ وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَعَقَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَ وَإِذَا زَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ لِلْمَرْأَةِ صَحَّ زَمَانُهُ وَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا أَوْ وَلِيِّهَا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر نکاح کی عورت سے ایسے کپڑے پر جس کی صفت بیان نہیں کی گئی تو اس عورت کو مہر مثل لازم ہوگا، اور نکاح متع اور نکاح موقت باطل ہے، اور غلام اور لونڈی کا نکاح کرنا کسی کے ساتھ اس کے دونوں کے مولا کی اجازت کے بغیر یہ موقوف ہوگا۔ اگر تو مولا اجازت دے دے تو نکاح جائز ہو جائے گا، اگر مولا رد کر دے تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی آدمی کا نکاح کیا کسی عورت کے ساتھ اس عورت کی رضامندی کے بغیر، یا مرد کا نکاح کیا اس مرد کی رضامندی کے بغیر، اور جائز ہے چچا کے بیٹے کے لیے کہ وہ اپنی چچا کی بیٹی کا نکاح کرے اپنے آپ سے، اور جب عورت نے اجازت دے دی کسی شخص کو کہ وہ اس عورت کا نکاح اس سے کر دے اور اس نے عقد نکاح کر دیا دو گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ نکاح جائز ہے۔ اور جب ولی مہر کا ضامن ہو جائے عورت کے لیے تو اس کی ضمان درست ہے، اور عورت کو اختیار ہوگا خامن سے مہر کے مطالبے کا یا اس کے ولی سے خامن کے مطالبے کا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ نکاح کیا اور نکاح کے اندر جو مہر تھا وہ کپڑا مقرر کیا، لیکن کپڑے کی صفت بیان نہیں کی کہ کپڑا کون سا ہے، کاٹن ہے، واشنگ ویئر ہے یا کھڈی ہے، کون سا کپڑا ہے۔ تو چونکہ کپڑے کی بہت ساری ورائٹیاں اور بہت ساری قسمیں ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ جہالت پائی جاتی ہے، لہذا نکاح تو درست ہو جائے گا لیکن مہر مثل یہ لازم ہوگا۔ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَ، اگر نکاح کیا عورت سے ایسے کپڑے پر غیر موصوف، اس کی صفات بیان نہیں کی ہیں، وہ سفید ہے، وہ سیاہ ہے، وہ کس کلر کا ہے، وہ کون سی ورائٹی کا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا ہے، تو پھر اس صورت میں نکاح ہو جائے گا لیکن عورت کو مہر مثل ملے گا۔ آگے دیکھیں نکاح متع اور نکاح موقت کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے اتنے وقت تک فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم فائدہ اٹھا لو، تو یہ نکاح متع ہو جاتا ہے۔ تو نکاح متع کے اندر گواہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس نکاح متع کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسرا ہے نکاح موقت۔ موقت یہ وقت سے ہے، یعنی وہ نکاح جس کے اندر کوئی وقت طے کر دیا جائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مرد کہتا ہے عورت سے کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں 1 مہینے کے وقت تک کے لیے، یا میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک کے لیے، اور وہ عورت اس کو قبول کر لیتی ہے اور یہ باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، اس کے اندر گواہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اس نکاح کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ نکاح یہ باطل ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر نکاح کے تمام ارکان اور شرائط پائے جاتے ہیں لہذا نکاح موقت درست ہو جائے گا، لیکن جو وقت کی اس کے اندر شرط لگائی گئی ہے یہ وقت کی شرط باطل ہو جائے گی۔ اور فتویٰ جو ہے فتویٰ اسی قول کے اوپر ہے کہ نکاح تو درست ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے وقت طے کیا تھا اس وقت کے بعد نکاح ختم ہو جائے، بلکہ یہ جو نکاح ہے یہ اس کے بعد بھی باقی اور جاری اور ساری رہے گا۔ آگے دیکھیں تزویج العبد والامۃ بغیر اذن مولاہما موقوف۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے کسی غلام کا نکاح کسی عورت کے ساتھ کر دیا، غلام بھی اپنا نہیں ہے، کسی کا غلام ہے، اور مولا کی اجازت کے بغیر کر دیا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم حضرت فرما رہے ہیں کہ مولا کی اجازت کے اوپر موقوف رہے گا۔ مولا کو جب پتہ چلے گا تو اس کی مرضی ہے، چاہے تو نکاح کو جائز کر دے، چاہے نکاح کو ختم کر دے، رد کر دے۔ اسی طریقے سے لونڈی تھی کسی کی اور اس کا نکاح کر دیا کسی شخص کے ساتھ اس لونڈی کے آقا کی اجازت کے بغیر ہی، تو یہ نکاح بھی آقا کی اجازت کے اوپر موقوف ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ غلام اور لونڈی کا نکاح کرنا ان کے مولا کی اجازت کے بغیر یہ مولا کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر تو مولا اجازت دے دے جائزہ تو یہ نکاح جائز ہو جائے گا، اور اگر مولا رد کر دے تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو فضولی ہے، فضولی نے کسی شخص کا نکاح کر دیا اس کی اجازت کے بغیر۔ مثال کے طور پہ زید تھا، زید نے بکر کا نکاح کر دیا کسی عورت سے اور بکر سے پوچھا نہیں ہے، یا اسی طریقے سے فضولی نے کسی عورت کا نکاح کر دیا کسی مرد سے اس عورت سے پوچھے بغیر، تو اس صورت میں بھی یہ جو دونوں نکاح ہیں یہ ان کی رضامندی پر موقوف ہوں گے۔ جس کا نکاح کیا ہے جب اس کو پتہ چلے اگر وہ جائز قرار دے تو نکاح جائز ہو جائے گا، اگر وہ رد کر دے تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَكَذَلِكَ یہی مسئلہ ہے اگر کسی مرد کا نکاح کر دیا کسی عورت سے اس عورت کی رضامندی کے بغیر، یا مرد کا نکاح کر دیا مرد کی رضامندی کے بغیر، تو یہ والا نکاح بھی ان کی رضامندی پر موقوف ہوگا۔
آگے دیکھیں وَيَجُوزُ لِابْنِ الْعَمِّ أَن يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ نَفْسِهِ، مسئلہ یہ ہے کہ جو چچیرا بھائی ہے، چچا زاد بھائی نے اپنی چچا زاد بہن کا نکاح اپنے آپ سے کر لیا، تو آیا یہ نکاح درست ہے یا یہ نکاح درست نہیں ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ نکاح درست ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو چچا زاد بھائی ہے یہ عصبہ میں آتا ہے، کیونکہ عصبہ کی جو ترتیب ہے نا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اس میں پہلے بیٹا ہوتا ہے، پھر باپ ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے، پھر چچا کے بعد چچا زاد بھائی، یہ بھی عصبہ کے اندر آتا ہے۔ تو جب یہ عصبہ کے اندر آتا ہے تو اس کو بھی ولایت حاصل ہوتی ہے، تو چونکہ ولی کے پاس یہ اختیار حاصل ہوتا ہے اجبار کا، یعنی وہ بغیر رضامندی کے نکاح کر سکتا ہے، تو اگر اس نے نکاح کر دیا تو نکاح اب کر رہا ہے اپنے آپ کے ساتھ، تو چونکہ اس کو ولایت اجبار حاصل ہے تو نکاح تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اب وہ نکاح کر رہا ہے اپنے ساتھ، تو نکاح اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ اصیل ہے، اور عورت کی طرف سے نکاح اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ عورت کا ولی ہے۔ اور نکاح کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ایک ہی شخص طرفین کی جانب سے، عاقدین کی جانب سے وکیل بھی بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ اپنی جانب سے تو اصیل ہے اور اس عورت کی جانب سے یہ بطور وکیل کے ہے، لہذا یہ نکاح درست ہو جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَيَجُوزُ جائز ہے ابن عم، چچا کے بیٹے کے لیے کیا جائز ہے کہ وہ اپنے چچا کی بیٹی کا نکاح کر دے اپنے آپ سے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہہ دے کہ میں اپنی چچا کی بیٹی عائشہ کا نکاح اپنے آپ سے کرتا ہوں، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے کسی مرد کو اجازت دے دی کہ وہ اس عورت کا نکاح اپنے آپ سے کر لے۔ مثال کے طور پہ عائشہ تھی، عائشہ نے محسن کو وکیل بنا دیا۔ وکیل کس کا بنایا کہ اس عائشہ کا نکاح محسن اپنے آپ یعنی خود سے کر لے، اور محسن نے یہی کر لیا کہ وہ اس نے نکاح کر لیا۔ تو اب یہ دیکھیں محسن ایک جانب سے تو ایجاب کرے گا اپنی جانب سے اصیل ہونے کی حیثیت سے، اور عائشہ کی جانب سے قبول کرے گا وکیل ہونے کی حیثیت سے۔ یہ اس کا آپ برعکس کر لیں کہ ایجاب کرے عائشہ کی جانب سے وکیل ہونے کی حیثیت سے، اور اپنی جانب سے نکاح کر لے اصیل ہونے کی حیثیت سے، تو یہ جائز اور درست ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نکاح کے باب کے اندر ایک ہی شخص وکیل بھی بن سکتا ہے، اصیل بھی بن سکتا ہے، اور طرفین یعنی عاقدین کی جانب سے ایک ہی شخص کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ عورت نے اجازت دے دی کسی آدمی کو، مثال کے طور پہ محسن کو اجازت دے دی یُزَوِّجَہَا کہ محسن نکاح کر دے، ہاں اس عورت عائشہ کا، من نفسہ اپنے آپ سے، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے محسن کی طرف، فعقدہ اس نے عقد نکاح کر دیا، بحضرت شاہدین دو گواہوں کی موجودگی میں، جازہ تو یہ نکاح جائز ہے۔ اگلا مسئلہ وَإِذَا زَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ لِلْمَرْأَةِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ولی نے ضمانت لے لی مہر کی عورت کے لیے، تو یہ ضمانت درست ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ایک عورت کا نکاح ہوا کسی مرد کے ساتھ، اور عورت کا جو ولی ہے اس نے کہا کہ یہ جو مہر مرد نے آپ کو دینا ہے یہ مہر میں ادا کروں گا، تو یہ ضمانت درست ہے۔ اب عورت جو ہے اس مہر کا مطالبہ شوہر سے بھی کر سکتی ہے کیونکہ شوہر اصیل ہے، اور اس مہر کا مطالبہ ولی سے بھی کر سکتی ہے کیونکہ ولی کفیل ہے، ولی نے ضمانت اٹھائی ہے، تو لہذا عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی سے بھی مہر کا مطالبہ کر لے یا دونوں سے ہی مہر کا مطالبہ جاری رکھے۔ فرمایا وَإِذَا زَمِنَ الْوَلِي، ولی نے ضمانت دی کس کی؟ مہر کی عورت کے لیے، تو اس کی ضمانت درست ہے، حضمِ لوٹی ہے ولی کی طرف، وَلِلْمَرْأَةِ اور عورت کو خیار ہوگا، اختیار ہوگا اپنے مہر کے مطالبے کا، زوجیہ اپنے خامن سے بھی مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اپنے ولی سے بھی خامن کا مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔